طويل الشوق يبقى في اغتراب. جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بڑا ہی مبارک اور مقدس بابرکت مہینہ آ رہا ہے جسے رمضان المبارک کہتے ہیں۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے کہ کون سا مہینہ ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے، اس اہمیت کو سمجھانے کے لیے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام جب چاند رجب کے مبارک مہینے کا جب چاند نظر آ جاتا اسی وقت سے اس کی محنت، اس کی کوششیں شروع کر دیتے تھے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ اے اللہ، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ اس رجب کے مہینے میں اتنی برکت دے دے کہ ہم اس مہینے میں زندگی گزارتے گزارتے شعبان کے مبارک مہینے میں پہنچ جائے۔ پھر جب شعبان کے مہینہ آ جائے تو شعبان کے مہینے میں بھی تو اتنی برکت دے دے تاکہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے۔ 2 مہینے پہلے آپ علیہ السلام اس کی اہمیت کو بتا رہے کہ لوگوں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ فرمائے کہ رمضان یہ کیا چیز ہے، اگر امت کو اس کا علم ہو جائے، اس کا پتہ چل جائے تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت تمنا کرے گی کہ ساری زندگی رمضان ہی رہے گی۔ لیکن ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے کہ چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، ہمارے تو نگاہوں میں برابر ہے، کیونکہ نہ ہمیں موت کا ڈر ہے، نہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہے، نہ اپنی آخرت کی فکر ہے۔ بس زندگیاں چل رہی، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے۔ کسی نے عجیب الفاظ میں کہا کہ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ہمارے سامنے جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ کرے کہ اس کی اہمیت، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، کیونکہ اگر جائزہ لیا جائے، کئی لوگ ہمارے درمیان ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے درمیان تھے، لیکن تحقیق کیا جائے تو اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں۔ اب کیا پتا کہ ہماری بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں رمضان ملے۔ بس جو بندہ تڑپ تڑپ کر رو رو کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے موقع دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت اور بڑا پیار کرتا ہے، اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ جنت سے ہٹا کر جہنم میں ڈال دیا جائے، یہ اللہ کو بھی پسند نہیں۔ دنیا میں کوئی ماں آج تک ایسی پیدا نہیں ہوئی جو اس چیز کو برداشت کرے کہ اس کے اولاد کو اس کے سامنے آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے، جن ماؤں کو پیدا کرنے والا خالق ہے اس کی رحمانیت کا کیا عالم ہو۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں شدت کی گرمی تھی، قحط سالی تھی،
یہاں تک کہ انسان تو انسان، جانور تک پیاسے مر رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر دور دراز ایک وادی میں چلے گئے، کہا چلو ہم اللہ سے التجا کریں، دعائیں کریں تاکہ اس کو ترس آئے۔ تو جب ایک بڑا کثیر مجمع دور دراز اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہنچا تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے، اے میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ تیرے بندے کتنے حالات سے گزر رہے ہیں، شدید گرمی ہے، پیاس کا عالم ہے، جانور تک بھوکے مر رہے ہیں، برسات نہ ہونے کی بنیاد پر نہ گھاس اگتا ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ انسان، چرند پرند، جانور، سب سارے مخلوق تیرے پریشان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری دعا ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن اس مجمع میں ایک ایسا بدبخت نافرمان ہمارا ایک بندہ ہے جس نے ہمیں دن میں بھی ناراض کیا ہے، رات میں بھی ناراض کیا ہے، وہ درمیان میں جب تک رہے گا ہم دعا قبول نہیں کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس بندے نے اللہ کو کتنا ناراض کیا ہو، اور ان پچھلے قوموں کی عمریں بھی بڑی ہوا کرتی تھی، 500 سال، 1000 سال، 1500 سال، بلکہ علماء یہاں تک لکھتے ہیں 2000 سال کی قومیں بھی گزری۔ انہوں نے کتنا اللہ کو ناراض کیا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک جلالی انداز تھا، فوراً کہا کہ کون ہے وہ بدبخت، کون ہے وہ بدنصیب، وہ ہمارے درمیان سے نکل جائے تاکہ ہم اللہ سے دعا کریں، اس کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اب اس بندے کے کان میں آواز پڑی تو فوراً اسے محسوس ہوا کہ مجھ سے بڑا کون گنہگار ہو سکتا ہے، میں ہی تو ہوں جو دن میں بھی اسے ناراض کیا، رات میں بھی ناراض کیا، نہ زنا چھوٹا نہ شراب چھوٹی، ہر گناہ میں آگے آگے رہا، یہاں تک کہ دل ہی دل میں رویا، سچی توبہ کی کہ میرے اللہ معاف کر دے، ہاں یقیناً میں نے تجھے بڑا ناراض کیا، تو مجھ سے بہت روٹھا ہوا ہے، ناراض ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اگر میں اس مجمع سے نکلوں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا، لوگوں کی نگاہ میں آ جاؤں گا، لوگ پہچانیں گے کہ میں ہی گنہگار ہوں، اے رحیم کریم ذات میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، میری عزت کی تو لاج رکھ لے۔ وہ اللہ قربان جائے رب کے رحمانیت، فوراً وہ دل ہی دل میں توبہ کر رہا ہے اور توبہ کر لیا ہے۔ دوسری طرف بادل آنا شروع ہو گئے اور یہاں تک کہ برسات برسنا بھی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، اے اللہ وہ کون سا انسان ہے، ابھی تک پتا بھی نہیں چلا اور تو نے برسا دیا، یہاں تک کہ وہ مجلس سے نکل کے باہر بھی نہیں گیا، تیرا یہ ماجرا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے کلیم، اس بندے نے ہمارے سے صلح کر لی، اس بندے نے ہمارے سے صلح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ وہ کون بندہ ہوگا جو ایسی توبہ کرنے والا ہے، تھوڑا اسے ظاہر تو کر دے تاکہ میں دیکھ سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائیے کہ رب کی رحمانیت پر اگر وہ رحیم نہ ہوتا آج میں اور آپ اس زمین پر زندہ نہ رہ سکتے۔ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، نہ ہمارا دل پاک ہے، نہ ہماری راتیں پاک ہیں، نہ ہماری جوانیاں صاف ہیں، نہ ہمارے بڑھاپے صاف ہیں، ہم تو گناہوں کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں۔ لیکن وہ رحیم کریم ذات ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کی نگاہوں میں ہمیں عزت دار بنا دیا۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے کہا کہ مانگتے رہو اپنے رب سے،
اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا فی الدنیا والآخرہ۔ اے میرے اللہ، جس طرح تو نے دنیا میں ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے، آخرت میں بھی پردہ ڈالتا، آخرت میں بھی پردہ ڈالتا، کیونکہ آخرت ایک بہت بڑی چیز ہے، جہاں حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، اتنا بڑا اجتماع نہ کسی نے کبھی دیکھا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا گزر ہوا۔ انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، شہداء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، ائمہ ہوں گے، مجتہدین ہوں گے، مفسرین ہوں گے، مدبرین ہوں گے، قیامت تک آنے والے نیک لوگ۔ اگر اللہ نے پردہ اٹھا لیا تو ہم کتنا ذلیل ہو جائیں۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ، تو کہتا ہے کہ اس بندے کو ظاہر کر دیں، ہم دکھا دیں۔ ارے جب وہ صدیوں سے، سالوں سے ہمیں ناراض کر رہا تھا، ہماری نافرمانی کر رہا تھا، ہم نے اس وقت اسے شرمندہ نہیں کیا، آج اس نے ہم سے صلح کر لی ہے، اب ہم کیسے اسے شرمندہ کر سکتے ہیں؟ اب ہم سے کیسے ذلیل کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار۔ تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، رمضان یہ کیا چیز ہے، اگر اس کا صحیح علم تمہیں ہو جائے تو تم تمنا کرو گے کہ کاش ساری زندگی رمضان ہی ہوتا۔ لیکن اس کی قدردانی کرنے والے بہت ہی تھوڑے، بہت ہی تھوڑے۔ لیکن ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، آج ہمیں احساس نہیں ہوگا جس دن لوگ ہمارے جسم سے کپڑے نکال کر ہمیں غسل دیں گے، اپنے کاندھوں پر ہمیں اٹھائیں گے اور قبر کے حوالے کریں گے۔ پتہ چلے گا کہ میں کس راستے پہ میں قدم رکھا، کس منزل کو میں نے اپنا مقصد بنایا۔ آج تو چل رہی ہے زندگی، اس لیے بارہا یہ بات مذاکرے میں آتی ہے کہ دنیا سے دنیا بنانا کوئی کمال نہیں ہے، دنیا سے دنیا بنانا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ زمانے کا یہودی بھی کر رہا ہے، نصرانی بھی کر رہا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ اس دنیا سے اپنے آخرت بنائی جائے۔ اللہ نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ہمیں جو دیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے ہمارے سے بڑی محبت ہے کہ میرے بندو، میں تو بڑی تھوڑی زندگی دی تھی، میں نے تھوڑا موقع دیا تھا، لیکن تم نے اس تھوڑی سی زندگی میں مجھے اتنا ناراض کیا اور اتنے گناہوں کے پہاڑ تم نے بنا لیے۔ اب ان گناہوں کے پہاڑ لے کر تم محشر میں آؤ گے تو تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں رمضان دیتا ہوں تاکہ تمہارے گناہ ختم ہو جائے۔ رمضان کی تفسیر کئی مفسرین نے کئی معنی بتائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان، اس کا معنی جل جانا ہے، جیسا کسی چیز کو جلا دے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں اس کے خوف کی وجہ سے، حالانکہ نفس نہیں چاہتا، افطاری ابھی کھائے ہیں، پیٹ فل رہتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ تھوڑا آرام کر لو، لیکن اچانک اپنی قبر یاد آئی، حشر یاد آیا، اللہ کا خوف غالب آیا، بندہ آنکھوں میں آنسو نکالتے ہوئے
گھر میں بیٹھا ہوا آرام سے وہاں سے نکل کر آیا، ٹھنڈے پانی میں وضو کیا، اللہ کے دربار میں کھڑا رہا۔ قربان جائیں، اللہ فرشتوں کو دکھا کے فخر کرتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ فرمایا جو خالص اس کی رضا کے لیے دن میں روزہ رکھے، دن میں روزہ رکھے، رات میں قیام کرے، تراویح پڑھے، اللہ اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم وفي روایت وما تأخر۔ فرمائے کہ رمضان المبارک یہ خوش نصیب ہی لوگوں کو ملتا ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، ورنہ جس رب کو زندگی کی مہلت دینے پر قدرت ہے، اسی رب کو زندگی کی مہلت چھیننے پر بھی قدرت ہے، چھین سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا، موت کے لیے بڑھاپا شرط نہیں ہے کہ اس کا بڑھاپا آئے گا تو ہی موت آئے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ موت کے لیے بیماری ہی شرط نہیں ہے کہ یہ بیمار پڑے تو ہی موت آئے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اچھے اچھوں کے بھی جنازے اڑ جاتے ہیں، طاقتور جوان بھی جو دنیا سے اڑ جاتے ہیں، لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک موقع دیا ہے۔ امید ہے کہ ہمیں رمضان ضرور اللہ دے گا، لیکن مہلت، موقع یہ دنیا کا دستور بھی ہے اور اللہ کا بھی نظام ہے، اللہ بار بار نہیں دیتا، اور اللہ کا یہ طرز ہے، اللہ کا یہ نظام ہے، جو اللہ نعمت دیتا ہے اس نعمت پر جو بندہ جتنا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ اس نعمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم اگر عزم کر کے، نیت کر کے اس رمضان کا حق ادا کریں گے تو اللہ سے امید ہے اللہ آئندہ رمضان ہمیں نصیب کرے گا۔ اللہ تو اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حاکموں کا حاکم ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اپنے جو اصول ہیں اس اصول کا وہ پابند ہے، کہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ جیسا مثال، فلاں آدمی کی عمر 60 سال ہے، اب طے ہوئی ہے، اب اس طے ہوئی چیز پر اس پر وہ اللہ عمل کرنا یا اللہ پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اللہ تو اللہ ہے، کون اسے پوچھ سکتا ہے؟ وہ جب چاہے عمر میں درازگی بھی کر سکتا ہے، جب چاہے عمر کو گھٹا بھی سکتا ہے۔ اگر نعمتوں میں ناشکری ہوگی تو یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ دی ہوئی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تو اب یہ رمضان المبارک اللہ ہمیں کیوں دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تھوڑا اسے بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تمہارے اندر احتیاط آ جائے، تقوی آ جائے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں جم جائے، بیٹھ جائے کہ ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ ہمیں پیدا کرنے والا کوئی خالق ہے۔ میں اپنی مرضی سے نہ کچھ کھا سکتا ہوں، نہ میں اپنی مرضی سے نہ کچھ پی سکتا ہوں، نہ میں اپنی مرضی سے کچھ لے سکتا ہوں، نہ میں اپنی مرضی سے کسی چیز کو چھوڑ سکتا ہوں، میری تو زندگی اس کے احکام کی پابند ہے۔ لعلکم تتقون،
تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب دیکھیں اللہ کا نظام کیا ہے۔ یہ تو ہے مذہب اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ پوری توجہ سے مضمون کو سنیں گے تو ایک ذہن میں ایک تفصیل بیٹھے گی۔ اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جب یہ کلمہ پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے، تو وہ کیا اقرار کرتا ہے؟ فرمایا کہ اے میرے اللہ، میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں، تو میرا پالنہار ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ تو میرا رازق ہے، تو میرا رب ہے، تو جو کہے گا میں وہ زندگی گزاروں گا، میں جو چاہوں گا میں وہ زندگی نہیں گزاروں گا۔ یہ ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے۔ لیکن ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم نے اس کلمے کو تو ہم نے پڑھا ہے اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کلمے سے کیا چاہے جا رہا ہے کہ یہ زندگی ہماری چل رہی ہے؟ ہم نے تو صرف اقرار زبان سے کیا، اے اللہ تو میرا رب ہے، لیکن ہم اس کی بات نہیں مانتے، بلکہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا کے ہم نے رکھا ہے۔ یہ کیا چاہے گا ہم وہ کریں گے، وہ کیا چاہے گا ہماری زندگی اسے بہت دور رہے۔ زندگی کے ہر عمل میں مجھے یہ دیکھنا ہے، یہ عمل اگر میں کروں، یہاں میں قدم اٹھاؤں، تو کیا یہ قدم اٹھانا اس کے بارے میں میرے رب کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، میرے نبی کے فرمان میں یہ کیا بات ہے؟ لیکن کبھی ہم اس کے بارے میں تصور نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے پیسہ آ جائے، لاکھوں کا اگر مال آ جائے، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ کس راستے سے آیا ہے، یہ کس جو ہے طریقے کی کمائی کا مال ہے، کیا اس میں میرا حق ہے نہیں ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تھوڑا ہم سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ لیتے کہ میرا اللہ کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح راستے میں ہم چلتے ہیں، آنکھوں کے سامنے غیر محرم آتے ہیں، کاش کہ ہم دیکھ لیتے کہ میری نگاہ اٹھ رہی ہے تو اس کے بارے میں میرا رب کا کیا حکم ہے۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ میں غلام ہوں، میں نے اس کا کلمہ پڑھا ہے کہ میرا آقا اگر میں اس کی خلاف ورزی کروں تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ ہم نے کلمے کا ہی مقصد نہیں سمجھ سکے تو ہم روزے کا مقصد کیا سمجھیں گے؟ ایک بہت بڑے اللہ والوں کے پاس ایک آدمی اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر آیا۔ پہلے یہ بہت زیادہ رواج تھا، نیک لوگوں کے پاس بچوں کو دعاؤں کے لیے لے کر آتے تھے کہ حضرت میرے بچے کو دعا کر۔ لیکن آج کے دور میں ہر آدمی اپنے کو ولی سمجھے تو دعا کس کے بھر جائے، ہر آدمی اپنے کو نیک سمجھے تو بہرحال اللہ حقیقت میں نیک بنا دے۔ تو وہ بچہ جیسے ہی ان اللہ والوں کے سامنے آیا تو بیٹھ گئے، باپ اور بیٹا دونوں بیٹھے، تو حضرت فوراً ایک میٹھی چیز کھانے کے لیے بچے کے سامنے کی۔ اب بچے کی فطرت میں یہ چیز ہے، کوئی کھانے کی کوئی چیز دے تو فوراً لپکتا ہے، لیکن وہ بچہ لینے سے انکار کر دیا اور اپنا چہرہ باپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ میرے باپ کا کیا اشارہ ہے، میرا باپ مجھے کیا حکم دیتا ہے کہ کیا لو یا نہ لو۔ تو جو اللہ کے ولی تھے ان کے آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے۔ وہ آدمی کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے، کیا بات ہے؟ قربان جائے یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ انہوں نے کہا دیکھتے نہیں ہو کہ یہ بچے کی فطرت میں یہ چیز رہتی ہے، کوئی میٹھی چیز ہو تو فوراً لپکتا ہے بچہ، اور یہ بچہ
اس کی خواہشات کا ٹکڑا اس کے سامنے آیا ہے، بجائے لپکنے کے، بجائے منگ لینے کے، اور آپ کو دیکھ رہا ہے، اس لیے آپ کا کیا اشارہ ہے، کیا حکم ہے؟ ہم راستے میں چلتے ہیں، ہمارے سامنے بھی ہماری فطرت کی چیزیں، ہماری خواہشات کی چیزیں سامنے آتے ہیں، کاش میں اس وقت ہم بھی اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف کر لیں کہ میرے رب کا کیا اشارہ ہے، میرے رب کا اس میں کیا حکم ہے، کاش کہ یہ چیز ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ لیکن ہماری تو زندگیاں گناہوں میں ڈوب چکی ہیں۔ تو اللہ نے رمضان جیسا عظیم مہینہ دیا، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی رسول، خلیفہ دوم، ایک مرتبہ حضرت کعب بن احبار سے فرمایا، کعب مجھے بتاؤ کہ تقوی کیا چیز ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت کعب کی آنکھوں میں آنسو نے کہا کہ میں آپ کو نصیحت کروں، آپ مجھے کہہ رہے کہ نصیحت کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ہاں کہو کہ مجھے بتاؤ کہ تقوی کیا ہے۔ صحابہ اپنے آپ کو ایسے بنائے تھے، کون بڑا کون چھوٹا، اللہ اکبر۔ تو حضرت کعب یہ وہ شخصیت ہے جو مذہب اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودی عالم تھے، تورات اور انجیل اور زبور کا علم رکھنے والے، لیکن جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو قرآن کے اور حدیث کے عالم بن گئے، مذہب اسلام کے عالم بنے۔ صحابہ بڑی قدر ان کی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر کہہ رہے کہ ہاں مجھے بتاؤ کہ تقوی کیا ہے۔ تو حضرت کعب کہنے لگے کہ عمر، کیا تم نے زندگی میں کبھی کانٹے دار جھاڑیوں سے تمہارا گزر ہوا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ہاں گزر ہوا۔ اور کس طرح گزرتے ہو؟ کہا اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور اپنے آپ کو کانٹے دار جھاڑیوں سے بچا کر چلتا ہوں تاکہ کوئی دامن خراب نہ ہو جائے۔ تو حضرت کعب کہنے لگے، امیر المؤمنین، تقوی اسی چیز کا نام ہے جو رب کو رب مانے، نبی کو نبی مانے، وہ دنیا میں زندگی ایسے گزارے کوئی گناہ کا کانٹا اسے نہ چلے، تاکہ اس کا ایمان تار نہ ہو جائے، اس کی روح برباد نہ ہو جائے، وہ اللہ سے غافل نہ ہو جائے، اس کی آخرت نہ اجڑ جائے۔ اسی کا نام تو تقوی ہے۔ لیکن ذرا حساب تو کریں ہماری زندگیوں کا بھی، کہ ہمیں زنا کا بھی کانٹا لگا ہے، ہمیں نشہ کا بھی کانٹا لگا ہے، ہمیں سود جیسا بڑا کانٹا بھی ہمیں لگا ہے۔ تو اس روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب روزے سے کیسے تقوی پیدا ہوگا؟ فرمایا الحمدللہ امت کا ایک بڑا طبقہ وسعت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ایک بار دسترخوان لگتا ہے، کئی سالن ہوتے ہیں، قسم کے اللہ گناہوں کے باوجود ہمارے سامنے وقت پر اللہ تعالیٰ دسترخوان لگا ہے۔ جیسا کہ کسی نے عجیب کہا، آدمی دن بھر گناہ کرتا ہے، رات بھر اللہ کو ناراض کرتا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، گناہ لکھ رہے ہیں۔ جب فرشتے صبح اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیرے بندے کی کارگزاری ہے، یہ تیرے بندے کی کارگزاری، تو نے اس پر اتنے احسان کیے، اتنی نعمتیں دی، دیکھ تیرا بندہ تجھے اتنا ناراض کیا۔ تو آواز آتی ہے، چھوڑو اس گناہوں کو، صبح ہو گئی ہے، میرے بندے کا ناشتہ لے کر اس کے پاس پہنچ جاؤ، میرے بندے کی روزی لے کر اس کے پاس پہنچ جاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی رحمانیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ رات بھر اسے ناراض کرو، صبح وہ ہمارے لیے بہترین غذا کا انتظام کرے، ورنہ یاد رکھنا میں کما رہا ہوں اس لیے کھا رہا ہوں، یہ بات کبھی تصور میں نہ آئے، ورنہ وقت کے فرعون کو بھی اللہ نے بھوکا مار کے دکھایا ہے۔ اللہ پہ اگر مارنے پہ آ جائے تو کون بچا سکتا؟ فرمایا کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے،
اب وہ 2 گھنٹے گزر گئے یا 4 گھنٹے گزر گئے، اب اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت، کیوں؟ 11 مہینے کھاتا رہا، گھر میں بھی وقت پہ کھانا کھاتا رہا، باہر بھی دوستوں کے ساتھ فلاں چیز کھاتا رہا، یہاں تک کہ وہ عادی بن گیا۔ اب روزہ ہے تو بڑی بے قراری ہو رہی ہے، تڑپ رہا ہے، اندر نفس پھڑا رہا ہے کہ بھائی تو نے کیا غلطی کر دی۔ باہر کہتے کہ روزہ ہے، تجھے کون تیرا پیٹ پھاڑ کے دیکھے کہ تو روزہ ہے یا نہیں۔ جب وہ گھر میں جاتا ہے، قسم قسم کے پھل بھی پڑے رہتے ہیں، قسم قسم کے چیزیں بھی رہتے ہیں، نفس اس کے اندر سے اسے بے قرار کرتے رہتا ہے۔ اب یہاں اللہ بھی پوری توجہ سے دیکھ رہا ہے کہ اب یہاں میرا بندہ کیا کرتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ اب یہاں کیا کرے گا۔ اگر کوئی خوش نصیب دیکھ رہا ہے چیزوں کو آنکھوں میں آنسو تک آنے کے قریب، کہہ رہا کہ میرے اللہ جسم سے جان بھی چلی جائے میں تجھے ناراض نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم اللہ اس کے روزے کو ایسا قبول کرتے ہیں، ایمانی حلاوت اللہ اسے نصیب کرتے ہیں۔ یہی وہ روزہ ہے جو اسے قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، یہی وہ روزہ ہے۔ اب یہاں اس کا ایمان کا امتحان ہے، یہاں اس کے ایمان کا امتحان ہے۔ اب جب وہ چیزوں کو، جائز چیزیں گھر میں جو پڑے ہیں وہ حلال چیزیں ہیں، محنت کی کمائی کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگا رہا کیونکہ اللہ کی طرف سے منع ہے، تو اس کے اندر ایسی ایمانی طاقت اللہ پیدا کرتے ہیں، وہ بقیہ 11 مہینے حرام کے قریب بھی نہیں جاتے، ہاتھ نہیں لگاتے۔ پھر اللہ اس کی برکت سے اس کے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں، تقویٰ، پرہیزگاری۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ فرمایا کہ بہت سارے لوگ باہر تو روزہ ظاہر کرتے کہ ہم روزہ ہیں، اور گزشتہ جمعہ بھی میں نے تھوڑا اس کا تذکرہ کیا، گھر میں جاتے ہیں دروازہ بند کرتے ہیں، اب ساتھ میں رہنے والی ایک رفیق سفر شریک حیات بیوی ہے، اس کو ایک علم رہتا ہے کہ وہ گھر میں شوہر تو روزہ نہیں ہے، اب وہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، اور بڑے فخر سے کہتا ہے بیوی کو کہ دیکھ باہر لوگ تو مجھے روزے دار سمجھے، پتہ نہیں اس الفاظ سے اللہ کا عرش پہ ہلتا ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب بھی اچانک آپ پکڑے۔ بہت سارے لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، دن گزر جائے گا، روزے دار کا بھی گزرے گا، جو روزہ نہیں ہے اس کا بھی گزرے گا، لیکن جس دن اللہ کی عدالت لگے گی پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کمایا ہے، اس نے کیا کمایا ہے۔ خون کے آنسو روئیں گے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ یہ موقع ہے عزیز دوستو، کیا پتہ کہ زندگی پھر موقع نہ دے۔ یہ عزم، یہ ارادہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، روزے کی وجہ سے اگر کوئی دنیا سے وفات پائے، اللہ کی قسم جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہتے ہیں، صرف روزے داروں کے لیے اللہ نے بنا کے رکھا ہے اور اسے سجا کے رکھا ہے، اللہ اس دروازے سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ موت تو بہرحال آنی ہی ہے، اللہ کو راضی کر کے آئے گی تو کیا کہیں گے۔ روزہ رہے، بہت سارے لوگ عزیز دوستو کام کے بہانے پر روزہ رہو تو کام کیسے کرو، کام کو کیسے جاؤ، لاکھ بہانے بنا لیں۔ صحابہ کئی دن کے فاقے ہوتے تھے، ایک سفر میں تھے، کئی صحابہ روزے دار تھے، یہاں تک کہ کئی صحابہ سفر کے دوران اپنے اونٹوں سے نیچے گر گئے۔ نبی نے پوچھا کیوں گرے؟ کہا روزے کے فاقے کی وجہ سے گر گئے۔ ہاں ہم تو سال میں ایک بار روزے کا ہے، صحابہ زندگی پر فاقوں کی وجہ سے سمجھو روزے ہی کی طرح تھے۔
اللہ تو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، ایک مہینہ اللہ ہماری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے کہ گناہ بہت ہو گئے روزے رکھو، گناہ بہت ہو گئے روزے رکھو، تاکہ 11 مہینے کی زندگی تمہاری صاف ہو جائے، ایسا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو، چاہے ہم دنیا میں کتنی بھی ترقی کریں ہمیں اپنے اللہ کو یاد رکھیں، ہماری آخرت ہمارے سامنے،